پروگرام جائزہ میں پھر سے حاضر خدمت. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں مختلف ادوار حکومت میں ہمارے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار کی جو ترجیحات رہی ہیں، کیا وہ ترجیحات ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری قوم اور ہمارا ملک ان مصیبتوں، مشکلوں اور مسائل کی دلدل سے نکل سکتا ہے. گفتگو کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے جناب علی جعفر زیدی صاحب کو. زیدی صاحب، اب بھٹو صاحب کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے. بھٹو صاحب ہماری سیاسی تاریخ کا، ہماری ملکی اور قومی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں. بھٹو صاحب کس طرح سے سیاست میں آئے، ان کا کیا طرز حکومت رہا، پھر وہ کس طرح سے اس منظرنامے سے ہٹے، وہ سب کے سامنے ہے. یہ جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم نے پڑھا، ان کی بیٹی، ان کے خاندان نے بھی سب کچھ دیکھا. اس کے بعد بھٹو صاحب کے نام پر 3 حکومتیں بنیں، اب تیسری حکومت ختم. بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 بار اقتدار میں آئیں. کیا انہوں نے بھٹو صاحب کے طرز سیاست اور انجام سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اپنی ترجیحات کا درست تعین نہیں کیا، اور وہ بھی پھر دائی اجل ہوئیں اور کس انداز میں ہوئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وجہ کیا ہے، انہوں نے اپنی ترجیحات کا درست تعین کیوں نہیں کیا اپنے ادوار حکومت میں؟ انہوں نے نہیں، میں سمجھتا ہوں کسی نے بھی نہیں کیا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرتی نظام ہے وہ ایک سیمی ٹرائبل، سیمی فیوڈل سوسائٹی ہے، اس نظام پر وہ چل رہا ہے. اور اس میں جو ذاتی ترجیحات ہیں وہ چونکہ فیوڈل ہے، وہ فیوڈل تو اپنی جو کہی ہوئی بات ہے اس کو بھی جاگیر سمجھتا ہے. کجا یہ کہ اس کی سیاست، جب آپ فیوڈلز کی بات کرتے ہیں تو بھٹو صاحب کو بھی اسی تناظر میں بھٹو لیتے ہیں. صاحب کے اندر ایک جاگیردار تھا جس کا نقصان ہوا. لیکن اس معاشرے میں جو کہ بالکل ایک سیمی فیوڈل، سیمی ٹرائبل سوسائٹی ہے، اس میں آپ اپنے سیاسی ترجیحات نہیں بنا سکتے. آپ کے ترجیحات ذاتی رہتے ہیں انلیس کہ آپ اس کو بالکل کانشیسلی بریک کر کے نکلیں. بھٹو صاحب نکلے، انہوں نے ترجیحات اپنی، جو کہ جیسے میں نے پہلے کہا وہ قوم پرست تھے، وہ سوشلسٹ نہیں تھے. ہم نے سمجھ لیا تھا کہ وہ سوشلسٹ ہیں. وہ قوم پرست تھے اور پاکستان کی وہ بقا بھی چاہتے تھے. پاکستان ایک مضبوط پاکستان کی شکل میں وہ دیکھنا چاہتے تھے اور مسلم دنیا کا لیڈر بننا چاہتے تھے. اب کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ وہاں یہ وہ پارٹی نہیں تھی جو ہم نے بنائی، وہ بھٹو صاحب کے وقت میں ہی بدل گئی تھی. پھر بھٹو صاحب کی پارٹی کو بے نظیر صاحبہ نے تبدیل کیا، اور پھر بے نظیر صاحبہ کی جو پارٹی بنی اس کو زرداری صاحب نے تبدیل کیا. تو یہ پارٹی وہ نہیں ہے جو 1967 میں بنی تھی. چنانچہ پارٹی کا نام ضرور جا رہا ہے لیکن سیاست ہے پریگمیٹک. اور پریگمیٹک سیاست میں ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اقتدار میں اگر رہنا ہے تو امریکہ اور فوج کے ساتھ مل کر رہنا ہوگا، جو راستہ انہوں نے اختیار کیا. لیکن بے نظیر بھٹو صاحب تو بہت سمجھدار تھے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کا تماشا دیکھا، وہی لوگ، وہی فیوڈلز پھر بے نظیر بھٹو کے گرد ہو گئے. وہی امریکہ جس نے بھٹو صاحب کو یہاں تک پہنچانے میں، وہ بھی ایک تماشا ہی تھا، یا اس کا بھی نہیں، وہ حصے دار ہے، حصے دار تھا. تو بھٹو صاحب کی بیٹی بھی پھر انہی رستوں پہ چلنے لگیں جس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوا. وہ اس لیے چلی کیونکہ نوشتہ دیوار کیوں دکھائی نہیں دیتا، سامنے کی چیز کیوں نظر نہیں آتی؟ سامنے چیز لکھی ہوتی ہے، لوگ دیکھنا نہیں چاہتے. میں نے جب ہم یہاں جلاوطنی میں آئے ہیں تو شروع میں ہم اکٹھے تھے، اور اکٹھے ہم نے پھر زندہ آباد مرد آباد کیا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ. اور ایک سٹیج پہ یہ مجھے لگا کہ اب وہ امریکہ کے قریب، ہم نے یہاں ڈیمونسٹریشن، جب وہ ریگن آیا تو میں نے ڈیمونسٹریشن آرگنائز کیا. یہ امریکہ میں تھیں، واپس آئیں، بہت ناراض ہوئیں کہ امریکہ کے ساتھ اب ہمارے تعلقات ڈفرینٹ ہوں گے. تو مجھے لگا کہ معاملہ کچھ، پھر لوگوں جن کا آنا جانا پاکستان سے، جو آرمی کے اور وہ سب معاملات میں جب دیکھ رہا تھا تو پھر اس وجہ سے میں پیچھے ہٹا، ورنہ تو ہم اکٹھے ہی جاتے. تو انہوں نے راستہ یہ کانشیسلی اختیار کیا کہ اگر امریکہ اور فوج کے ساتھ مل کر اقتدار میں آیا جائے
تو شاید لمبا عرصہ اقتدار میں رہا جا سکتا ہے. میری ترجیحات محض اقتدار میں رہنا تھا. اقتدار میں رہنا تھا. اچھا, اقتدار میں میری جو ڈسکشن رہی, اور میں نے وہ BBC 2 پر اس وقت میرا انٹرویو تھا, کہ پاور میں آنے کے دو طریقے ہیں. آپ عوام کی طاقت سے پاور میں آئیں, اور دوسرا راستہ وہ ہے جو آپ اختیار کر رہی ہیں, امریکہ اور فوج کے ذریعے اقتدار میں آنے کا. عوام کی طاقت سے آپ اقتدار میں آئیں گے تو زیادہ عرصہ امکان ہے کہ رہ سکیں گے. یہ لوگ تو ملازمت دے رہے ہیں, جب چاہیں گے آپ کو نکال دیں گے. بھٹو صاحب کے علاوہ کوئی عوام کی طاقت سے اقتدار میں آیا اس سارے عرصے میں؟ نہیں. عوام کی طاقت سے ایک ہی چانس اور تھا جو ہو سکتا تھا, اور شاید تاریخ بدل جاتی, وہ تھا محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن, جو انہوں نے مغربی پاکستان میں, مشرقی پاکستان میں انہوں نے بہت, بالکل ایسے لگ رہا تھا سویپ کر رہی ہیں, اور یہاں پر بھی. لیکن وہ ایوب خان نے پھر وہ جو کام کیا تو تاریخ بدل گئی, اور اس میں پھر, ورنہ عوام کی طاقت کا مظاہرہ اس وقت بھی نظر آیا تھا, لیکن وہ حکومت نہیں بن سکی. حکومت بنائی بھٹو صاحب نے, عوام کی طاقت پر بنائی. انفارچونیٹلی انہوں نے بھی پھر یہ سمجھا کہ باہر کے جو فارن پالیسی ہے اس کی وجہ سے شاید طاقت اقتدار کی کا عرصہ زیادہ لمبا ہو جائے گا. چنانچہ مڈل ایسٹ میں عربوں کے ساتھ اسلامی کانفرنس اور جاگیرداروں کو اکٹھا رکھنا, پھر فوج کے ساتھ دوستیاں, تو انہوں نے بھی راستہ تو اختیار کیا, اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, قوم کے سامنے ہے. وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے, اب ترجیحات کی بات کر رہے ہیں, اسی تسلسل میں, اسی تناظر میں ہم پاکستان کے مستقبل کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اب جو آپ کو مستقبل دکھائی دے رہا ہے, اور جو اس عصر حاضر میں ہمارے ملک چلانے والوں کی, چاہے فوج ہے, چاہے وہ افسر شاہی ہے, چاہے وہ سیاستدان ہیں, ان کی جو ترجیحات ہیں, پہلے تو ہم امریکہ کی بات کرتے تھے, امریکہ اس کی امداد پہ خوش ہوتے تھے, اب تو ڈالر اور پاؤنڈ کی بجائے جو ہے اب ہمیں سعودی عرب سے کچھ رقم مل جائے تو ہمارا ایک دم سے ہم جو ہے وہ شادیانے بجانے لگ جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہماری جو اقتصادیات ہیں یا ہماری جو مالی پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے, اور ہم اکنامی یہ کیا, یعنی جو قوم, جو ملک خود زوال کے دھانے پہ کھڑا ہے, وہ ہمیں کیا سہارا دے گا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایکچولی یہ جو افغان وار ہے اس کے ذریعے جو پیسہ آیا, تو حکمرانوں سے لے کے اور ان کے جو جونیئرز, بالکل جو کل پیدا ہونے والے بچے تھے ان کے خاندانوں میں, ان کو بھی وہ دولت جو افغان وار کے حوالے سے آتی چلی گئی, مسلسل آ رہی ہے, اس کی عادت پڑ گئی. چنانچہ ترجیحات میں ان کی ذاتی دولت ترجیحات میں تھی, اس میں پاکستان یا پاکستان کے عوام نہیں تھے. ایک تو یہ بات. جب یہ صورت ہو گئی تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا نے بھی مدد لی امریکہ سے, ادھر سے ادھر سے, اس کا وہ اڈے بھی دیے, ان کا غلام بھی بنا, لیکن اپنے ملک میں اکانومی کو ٹھیک رکھا, انڈسٹریلائز کیا ملک کو, اور ساؤتھ کوریا ایک اسٹرانگ اکانومی ہے. ٹھیک. اچھا, ہمارا ڈیٹریشن کا عالم تو اب یہ ہو گیا ہے کہ اب امریکہ کی بجائے ہم سعودی عرب کے حکمرانوں کے ماتحت ہو گئے ہیں, اور حکمران جو سعودی حکمران ہیں, جیسے آپ نے کہا, یہ خود زوال پذیر بادشاہت ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے زمانے میں ہی اس کا اختتام ہم دیکھیں گے. یہ جو موجودہ حکمران ہیں, ان کو اتنا اتنا نہیں, یا شاید جان بوجھ کے, یا ان کی رشتہ داریاں ہیں, یا مالی مفادات ہیں, کہ ایک زوال پذیر بادشاہت کے ساتھ پاکستان کا مستقبل جوڑ رہے ہیں, اور اس طرح جوڑ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو بھی کمٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی ساری جو, میں نے تو سنا ہے زمین بھی بیچ رہے ہیں. چولستان میں انہوں نے کوئی کتنے 1 لاکھ ایکڑ زمین دی ہے سعودیز کو. تو یہ سعودیز تو خود آج نہیں تو کل, یہ دہشت گرد جو سعودی پال رہا ہے, اس پہ کتنے دن زندہ رہے گا؟ اس لیے کہ امریکہ نے سعودی عرب سے فاصلہ کر لیا ہے, اور امریکہ نے ایران کے ساتھ قربت کا قدم اٹھا لیا.
تو اس تناظر میں سعودی عرب اب اپنے آپ کو تنہا بھی محسوس کرتا ہے اور بٹر بھی ہے، اور بٹر ہونے کے ناطے اس نے اب قطر سے بھی اس کی لڑائی ہو گئی ہے، سعودیز میں آپس میں لڑائی عربوں میں شروع ہے، ان کے جو مفادات ہیں ان کا ٹکراؤ ہے۔ تو اس طرح کی طاقت کے ساتھ جو آج طاقت ہے، کل وہ بالکل ایک مرنے یعنی بالکل زوال پر ہے، اس کے ساتھ ملک کو انہوں نے ملک کی فارن پالیسی کو جوڑ دیا، اور 1.5 بلین جو لیا اس کا پہلے تو بتایا نہیں لوگوں کو، جب بتایا تو اس میں آئے بائیں شائیں، آج وہ فوج کو کمٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ترجیحات اس وقت متعین کی جا رہی ہیں، یہ تو پھر پاکستان کا فیوچر بہت بلیک ہے۔ ٹھیک، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر اس طرف معاملہ چلتا رہا، کیونکہ یہ جو حکمران ہیں یہ دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، ٹھیک، پنجاب میں انہوں نے درسگاہیں کھلوا رکھی ہیں، ان کے نالج میں ہے کتنا پیسہ آتا ہے، وہاں پر درسگاہوں سے کتنے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، ہاں، کتنے مدرسے ہیں، کتنے زیر تعلیم ہیں وہاں اور بچے، سب کے سب وہ اب جا کر شام کے خلاف ٹرکی میں ٹریننگ لے رہے ہیں۔ یہ جو اس وقت مذاکرات ہیں اس کے نتیجے میں جو رہا ہوں گے وہ بھی وہیں جائیں گے۔ تو یہ جو ڈرٹی گیم، یعنی افغانستان جنگ میں جانا بہت ہی گندا کھیل تھا، یہ تو وہ کھیل ہے جو نالیوں میں کھیلنے والا اس وقت یہ کھیل کھیل رہے ہیں، گلی محلے کی جو گندی نالی ہوتی ہے یہ اس طرف لے گئے ہیں پاکستان کو۔ اور پاکستان میں اگر یہی معاملہ جاری رہا تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت خون خرابہ ہوگا اور ان بہت بڑا حالات میں نقصان جو آپ کے سامنے ہیں، یعنی افغانستان میں امریکہ کی موجودگی اور وہاں سے جزوی طور پہ واپسی، اور جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں اس میں ایران سے بھی ہمارے تعلقات آپ کے سامنے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ایک سیاسی دانشور کے طور پہ؟ آپ سے اگر میں یہ سوال کروں، استفسار کروں، یہ پوچھوں کہ ہماری ترجیحات ہونی کیا چاہیے، تو آپ 3-4 بڑی ترجیحات میں کس طرح سے فہرست بنائیں گے؟ پاکستان کو ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنانی چاہیے، پاکستان کو اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے دوستی کرنی چاہیے، بڑی اچھی بات، جس میں چین ہے، روس ہے، چین میں بھی اب مشکوک ہے ہمارے دوستی جو اتنی پرانی بلٹ ہوئی تھی۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہماری ہمسایوں سے دوستی ہو گئی، ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے، جس طرح سے یورپ کے مختلف ملکوں کے آپس میں تو فوج کم ہو تو جائے ہمیں گی، فوج رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمیں اسلحہ خریدنے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمیں دفاع کے نام پہ اپنے وسائل سارے اس طرف جھونکنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا امریکہ اور فوج مل کے چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل اسی طرح سے الجھے رہیں؟ دیکھیے جو امریکہ ہے وہ جنگیں مسلط کرتا ہے اور اسلحہ بیچتا ہے، دونوں کو بیچتا ہے، پاکستان کی فوج کو بھی بیچتا ہے اور انڈیا کی فوج کو بھی بیچتا ہے۔ تو جنگ، اور آج جو انڈیا امریکہ میں جو سب سے بڑی ریونیو ہے ان کا، جو یعنی پیسہ جمع ہوتا ہے وہ تیل سے ہے، اور دوسرا اسلحے کی سوداگری، مینوفیکچرنگ، اسلحہ انڈسٹری سے۔ تو یہ اس کا تو انٹرسٹ یہ ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے ہمارا انٹرسٹ کیا ہے۔ ہمارا انٹرسٹ اس میں ہے کہ بھلے فوج رہے، فوج کا قد ایک دم تو آپ کم نہیں کر سکتے، اور فوج وہ جس کو اقتدار کا اتنا عرصہ چسکا رہا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ زیدی صاحب، فوج جو ہے، فوج کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، فوج کو بھی بتائی جاتی ہوں گی کہ سرحدوں کی حفاظت ہے، اچھا، اور سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ملک کا دفاع ہے، بیرونی معاملات کے حوالے سے بھی اور اندرونی۔ تو فوج ان دونوں کوششوں میں ناکام رہی ہے، نہیں، ڈرون حملے بھی ہو جاتے ہیں، دراندازیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم بے بسی سے منہ بھی تکتے رہ جاتے ہیں، ایٹم بم جسے ہماری حفاظت کرنی چاہیے تھی ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی مزید مسائل الجھتے چلے تو وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں 65 وار جو تھی وہ اچھی لڑی گئی، اور آرمی نے ڈیفینس میں اچھا اس کا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھٹو صاحب کی، ایوب خان کی جو تنازع تھا وہیں سے شروع ہوا، کہ ایک جیتی ہوئی جنگ ایوب خان نے میز پہ جا کے ہار دی۔ تو یہ دفاع کا معاملہ تو فوج کرتی رہی ہے، لیکن ہماری فوج کا سارا دار و مدار ہے امریکن
جو آرسنل ہے جو امریکن اس کے ساتھ لنکڈ ہے. جب وہ لنکڈ ہے تو پھر امریکہ کی جو انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں اسی کے ساتھ ہماری فوج کا بھی لنک وابستہ ہے. لیکن جو حکمران ہیں ان کی ترجیحات تو فوج سے ہٹ کے ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ترجیحات ہماری کیا ہونی چاہیے. پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تو ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. دوستوں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ ایران، انڈیا، افغانستان اور چین اور روس، باوجود کہ امریکہ چاہے گا کہ ہمارے ان سے دوستانہ تعلقات نہ ہوں، ہمیں لیکن اس اندھیرے میں سے ہی کوئی روشنی کی کرن. دیکھیں جو قومیں زندہ ہیں چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، تیل ہے یا نہیں ہے، جو کھڑا ہو گیا وہ پھر امریکہ کو اس نے آنکھیں دکھائیں اور امریکہ کو پسپا ہونا پڑا. یہ ابھی کرائمیا کے لوگ پورے یوکرین میں بلینز آف ڈالرز اور اسلحہ اور کیا کچھ امریکہ نے نہیں ڈالا، لیکن کرائمیا کے لوگوں نے فیصلہ کیا اور وہ روس کے ساتھ شامل ہو گئے. تو اور کیوبا ہے اور بے شمار ہیں، نارتھ کوریا ہے، ایران لڑتا رہا. یعنی ہماری آزاد خارجہ پالیسی جو ہماری خود مختاری کا بھی تحفظ کرے. اس کے بعد جی، اور اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ اگر لیڈرشپ وہاں ہو تو وہ اس جیو پولیٹیکل سچویشن کو کھیل سکتی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اگر آپ دیکھیں ماضی میں نہرو روس کے ساتھ بھی تھے، امریکہ سے بھی مدد لیتے تھے، یہاں برطانیہ سے بھی لیتے تھے، اور سیکولر اپنے آپ کو کہلاتے تھے. کبھی سیکولر نہیں تھے، سوشلسٹ کہلاتے تھے، سوشلسٹ بھی نہیں. لیکن ہی واز اے کلیور، مطلب وہ جو شطرنج کی چال ہے وہ چلنا جانتے تھے. پاکستان میں بھٹو واز دی اونلی ون جو یہ چال چل سکتا تھا. اور آج کی جو ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں اگر صحیح لیڈرشپ ہو جو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہو تو پاکستان بہت کچھ اچیو کر سکتا ہے. لیکن ایسی بصیرت والی، ایسی فہم والی قیادت، میں اس میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں بڑا انٹرسٹنگ. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑا انسسٹ کیا کہ یہ دونوں بھائی جب یہاں تھے کہ آپ ان سے مل لیں. تو میرا ان کا ملنے میں کیا گفتگو ہوگی میں نہیں نواز شریف اور شہباز شریف دونوں، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کیا، یعنی میں ویژوائز نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری گفتگو کیا ہوگی. بہرحال وہ انسسٹ کرتے رہے اور ایک موقع ایسا ہے جہاں پر یہ بات ہوئی. تو آپ تعین کرتے ہیں کہ گفتگو کہاں پر، میں یہاں بول رہا ہوں، ایک آدمی یہاں ہے، وہ ڈٹرمن کرتے ہیں لیول. تو اس کے لیے میں نے ابتدا کی کہ دیکھیں آپ 2 بار رہے ہیں اقتدار میں، آپ پھر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، آ بھی جائیں گے. تو آج نہیں تو کل پاکستان انوالو رہا ہے افغانستان میں، پاکستان کا ایک رول رہا ہے مڈل ایسٹ میں. تو آج نہیں تو کل یہ فوجیں واپس جائیں گی تو پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے. تو 2 منٹ یہ چپ رہے. ان میں سے ایک بولا زیدی صاحب موقع آن دیو، جس طرح کہو گے اسی طرح کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا وہ جگہ اور لے آئے اور پاوے لے کیا. اب یہ جو لیڈرشپ ہے یہ پاکستان کو کہاں لے کر جائے گی. بالکل ٹھیک. اور اس لیے مجھے پاکستان کا فیوچر بہت بلیک لگتا ہے انلیس کہ پاکستان کے عوام اٹھیں، فیصلہ کریں. اور جو یہ نئی لیڈرشپ ایمرج ہو رہی ہے یہ بھی، یہ طالبان کی نمائندگی، عمران خان طالبان، اس کے پیٹ میں اتنی بڑی داڑھی ہے، اور باقی بھی جو ہیں وہ سب کے سب ایک ایجنڈے پر ہیں جہاں پر پاکستان کو اسلامی دہشت گرد ریاست بنانے کا ایجنڈا ہے، جہاں سے وہ دہشت گردوں کو ایکسپورٹ کریں اور دنیا میں سعودیز جو چاہتے ہیں اس طرح کی سلفی پروگرام کو لے کر آگے چلیں. تو اگر ادھر پاکستان گیا تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. عوام کو فیصلہ کرنا ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ آج بھی ہیں. اکٹھا ہونا اور ان تمام کو ڈیفیٹ دینا، تبھی پاکستان بچ سکتا ہے، تبھی وہ خود بھی بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. جیسے کہ زیدی صاحب نے کہا اور بہت پہلے بھی مسلسل ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے. ہمارے عوام بھی عجیب ہیں اور ان کی نفسیات بھی عجیب ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم ٹھیک نہ ہوں، ہمارا ملک اور ہماری قوم ٹھیک ہو جائے. کیسے ممکن ہے کہ جب تک افراد ٹھیک نہیں ہوں گے تو قوم کیسے ٹھیک ہوگی؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. فیضان عارف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.